کے لیے عامر خان صاحب، یہ فیصلہ آیا، آپ کی ظاہر ایک کنسسٹنٹ رائے رہی ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے بھی، اور عدالتی فیصلہ سپریم رہے گا یا پھر ایک قانون سازی اس حوالے سے بھی. آج اب عدالتی فیصلہ آیا ہے 7 رکنی بینچ کا، کیا کہیے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ پہلے میں نے موقف یہ تھا کہ آپ آرڈنری لا سے اس آرٹیکل 1 ایکٹ کی انٹرپریٹیشن کو نہیں تبدیل کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کیا تھا. اب ایک لارجر بینچ نے اس کو ری انٹرپریٹ کر کے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس سے تاحیت نااہلی نہیں کر سکتے، اور آرٹیکل 62(1) ایکٹ کو سیلف آپریٹو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، اور اسی طرح کرنی پڑے گی جیسے اور بھی 2 شقیں ہیں آرٹیکل 62 کے تحت. تو میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل کانسٹیٹیوشن کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اور لبرل جو ہے انٹرپریٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اصولوں کو، تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں ایک درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی. جو فیصلے پہلے آئے تھے جس کے تحت اور یہ جو صادق اور امین کی جس طرح سے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی، اس سے یہ تھا کہ بغیر کسی وجہ کے بھی صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، کوئی چیز ڈکلریشن میں نہیں آتی، تو اس پر نہ صرف وہ نااہل ہو جاتا تھا بلکہ تاحیات نااہل ہو جاتا تھا. میرے نزدیک یہ ایک اچھی انداز سے انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. اور بے شک اس کا فاصلہ اگر جو فائدہ ہے جہانگیر ترین صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے اور وقت پر فیصلہ ہے. دیکھیے جی، اس میں افراد کی بات نہیں ہے کہ کس کو فائدہ ہے کس کو نقصان ہے. اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے، یہ اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے. کیا اس سے جمہوریت پروموٹ ہوتی ہے، جمہوریت کے رستے میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، یا آئین جو ہے اس میں کچھ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں جو کہ شاید اس میں موجود نہیں ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم لیگلسٹکلی دیکھتے ہیں اور قانون کی تشریح اور آئین کی تشریح کے جو ہے اصولوں کو سامنے دیکھیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بیٹر لبرل انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی. صاحب، اور ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مسلسل مطالبہ بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہو رہی ہے، پھر بلے کے نشان پر بھی آج آپ ہی ریپرزینٹ کریں گے، پرسوں اس حوالے سے سماعت ہوگی، کل پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہے. آپ کو امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ سے آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیے، میں اگر آج کے فیصلے کی روح کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک انہوں نے جمہوریت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو ایک آزادانہ فیصلہ ہونا چاہیے. اچھے برے کی جو فیصلہ جو کرنا ہے اس کا کام ووٹر کو ہے، عدالتوں کا نہیں ہے. یہی انہوں نے کہا ہے. اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو الیکشن سے باہر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا غیر جمہوری عمل ہوگا اور آرٹیکل 17 کی بالکل خلاف ہوگا. آج آرٹیکل 17 کا اس فیصلے میں بھی ذکر آیا ہے کہ آرٹیکل 17 کی روح دیکھی جائے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جس میں ہر شخص کو سیاسی حقوق دیے گئے ہیں اور سیاسی جماعتیں بنانے کا بھی حق دیا گیا ہے، اور لوگوں کو اپنی مرضی کے ووٹ کے ایکسرسائز کرنے کا حق دیا گیا ہے. اگر اس چیز کے بارے میں ایک اچھی پازیٹیو بات سپریم کورٹ نے کی ہے اپنے اس فیصلے میں، اور میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جنرل الیکشن سے یا الیکشن کے پروسیس سے باہر کرنا جو ہے یہ بہت جمہوریت کے خلاف اور آئین کی روح کے خلاف ہوگا، اور لوگوں کو رائٹ آف ووٹ جو ہے اس پر بہت بڑا منفی اثر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ عدالتیں پشاور ہائی کورٹ اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ اس بارے میں انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ہر پارٹی کو بشمول پاکستان تحریک انصاف کو یہ حق دے گی کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ہر الیکشن میں فیلڈ کریں اور ان کو اپنا انتخابی نشان دیں.
تو یہ ایشو. اور مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جب سے جیسے قاضی فائیسہ صاحب جب سے چیف جسٹس ہیں، ظاہر ہے جو پٹیشنز کی گئی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے انہیں ٹیک اپ بھی کیا گیا ہے، ان پر نوٹسز بھی جاری ہو رہے ہیں، آپ کو اطمینان ہے یا آپ کے تحفظات ہیں اپنے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے اوپر؟ لیکن جو اوور آل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور جو الیکشن پروسیس میں کیا جا رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے جس پہ ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں. لیکن ہمیں توقع ہے کہ عدالتیں اس معاملے میں جو ہے انصاف کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گی، اور پی ٹی آئی کو جو ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس کو محفوظ کریں گے. صاحب، اور ظاہر ہے وہ ڈسکرمنیشن نظر آئی ہے، جس طریقے سے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے تھے، مگر جو آگے ظاہر عدلیہ کے پاس معاملہ ہے، ججز دیکھ رہے ہیں اپنے ٹریبیونلز میں متعدد ایسے رہنما ہیں جن کے مسترد جو کیے گئے تھے ان کو ریورس کیا گیا ہے فیصلوں کو. تو آپ کو یہ امید ہے کہ جس طریقے سے اب 1 مہینہ رہ گیا ہے، چاہے وہ بلے کا نشان ہو یا آپ کے امیدواران ہوں یا لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہو، عدالتیں کردار ادا کر رہی ہیں اور کریں گی؟ ہاں، میں امید کرتا ہوں کہ اور انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے اور آئین کی بھی روح یہی کہتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اور ہر ووٹر کو اس کا حق دیا جائے کہ وہ فریلی اپنی مرضی سے اپنے امیدواران کو، اپنے نمائندگان کو وہ لیفٹ کریں. کیونکہ آئین کی بیسک روح میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ چوزن ریپرزینٹیوز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین جو ہے وہ ہر طرح سے ایک آزاد الیکشن اور لوگوں کی نمائندگی بذریعہ ان کے اپنے منتخب شدہ نمائندگان کے کرنے کا ایک طرح سے حکم دیتا ہے.